बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुर नोटिस केस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे 3 और केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअतें हुई हैं, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मिलिट्री कोर्ट्स से हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में जो केस था उस पर जो समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तसर सारे केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, चूँकि डेली इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अदालतों में केसेस हैं, और आप सबको आप सबकी ख्वाहिश होती है कि तमाम केसेस से मुतल्लिक आपको इन्फॉर्म रखा जाए। तो इस वजह से मुख्तसर तमाम केसेस की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, और जो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला है उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान की पेशावर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, और केस की समाअत एंटी करप्शन इंसदाद करप्शन अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और एंटी करप्शन खसूसी अदालत के जज बाबर अली ख़ान ने समाअत की और ज़मानत की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन से 15 जून को रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अदालत ने कहा है कि 5वीं दफ़ा गिरफ़्तार किया गया है, लंबी तारीख नहीं मिलेगी, और आप जो भी रिकॉर्ड है वो लेकर आएँ, और अदालत फिर 15 जून को फैसला करेगी। तो परसों के लिए अदालत ने इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया है। दूसरी जानिब मेयर कराची का जो इंतखाब है, चूँकि वहाँ पर इस वक्त मंडी लग चुकी है और बोलियाँ लगाई जा रही हैं, और गरीब सिंध के लोगों का पैसा है, जो मैंने आपको बताया था कि जितने कर्जे लिए जा रहे हैं, 1 साल में जितने कर्जे लिए गए उसका कोई भी उसकी मिसाल नहीं मिलती, और वो गरीब आवाम पर नहीं लगा। कराची के लोगों के आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, अंदरून सिंध के लोगों के हालात आपके सामने हैं, लेकिन वो सिर्फ कभी सिंध हाउस में ख़रीदारी, कभी जनूबी पंजाब में ख़रीदारियाँ, और कभी बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर ख़रीदारियाँ। तो मेयर कराची के इलेक्शन का जो एक नया कानून आया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक नॉन इलेक्टेड एक गैर मुंतखब शख्स भी मेयर बन सकता है, उसको चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में, उस पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन तरीक़ाकार में तब्दीली के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुर्तज़ा वहाब के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि सिर्फ आइन का एक आर्टिकल बताया जाए जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है, पूरा हमारा जो जमहूरियत का स्ट्रक्चर है वो उठा के फेंक दिया है कि जो मुंतखब लोग हैं वो एक गैर मुंतखब शख्स को वोट देंगे, पूरी जमहूरियत और आइन का जो बेसिक स्कीम है उसको उठा के फेंक दिया है। और बड़े धड़ल्ले से पूछते हैं कि कोई एक आर्टिकल अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो तो हमें बताएं, हम जवाबदेह है। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि इलेक्शन के बाद गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत की शिक शामिल की गई है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुर्तज़ा वहाब की मेयरशिप रोकने के लिए ये दरख्वास्त दायर की। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि केस बहुत सारे फरीक हैं, सब ही फैसले से मुतासर होंगे, इसलिए सबको सुना जाए। अब वो ये चाहते हैं कि 15 जून को चूँकि इंतखाब है मेयर का, तो ये मामला लटका रहे। जमात इस्लामी के वकील ने दलाल दिया कि बल्दियाती कानून को बुनियादी जुज़्व था कि मकामी हुकूमत मुंतखब अफराद चलाएंगे। जब मुंतखब अफराद का हेड ही जो मकामी हुकूमत का हेड ही गैर मुंतखब होगा, तो फिर वो क्या मुंतखब हुकूमत चलाएंगे। वकील ने कहा कि अब ऐसा फ़र्द शहर के माली और इंतज़ामी अमूर चलाएगा जिसे 6 माह बाद मुंतखब होना है। यह दलील भी दी कि ऐसा फ़र्द जो इंतखाब के किसी मरहले में शामिल नहीं था, बराह रास्त मेयर चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा, और इस तरह की कानून साजी तो मकामी हुकूमत की और जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। वकील का कहना था कि मेयर मुंतखब होने के लिए पूरे इंतखाबी अमल का हिस्सा होना चाहिए। चंद रोज़ कबल इस तरह की कानून साजी करना आइन और कानून की मनाफी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि दरख्वास्त को सुना जा सकता है, मगर इस पर स्टे देना मुनासिब नहीं होगा। इस पर जस्टिस यूसुफ सईद ने एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा फिर मेयर के इंतखाब का अमल रिवर्स होगा। अदालत ने उस पर कहा कि मजीद दलाल कल सुनेंगे, कल तैयारी करके आएँ, और अदालत ने एजी सिंध की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कहा कि कल सुनेंगे 14 जून को, और कल फैसला करेंगे कि स्टे ऑर्डर जारी करना है या नहीं करना। दूसरी जानिब EOBI केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को 6 हफ्तों में मसाइल हल करने का हुक्म दिया है। 6 हफ्तों में जायदादों के तनाज़े से मुतल्लिक फ़ैसला करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह करने की भी हदायत जारी की है। EOBI केस में मुतासरीन के वकील मखदूम अली खान साहब ने 10 साल से अदायगियाँ ना होने का नुक्ता उठाया, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि 10 साल के मुकाबले में आज प्रॉपर्टी की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई होंगी। उन्होंने कहा जिनके करोड़ों फंसे हुए हैं वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं। EOBI एक बड़ा इदारा है, उसे दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होना है। उम्मीद है
ای او بی آئی دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جن کے پیسے واپس کرنے ہیں واپس کریں، ورنہ پراپرٹی ان کے حوالے کی جائے۔ اس مسئلے کا ای او بی آئی کو حل نکالنا ہوگا۔ ای او بی آئی حکام نے مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت اگست تک ملتوی کرتے ہوئے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے کہ ہر صورت میں یا ان کو ان کی زمین واپس دیں یا ان کو ان کی ادائیگیاں کریں، اور ہر صورت میں عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں۔ عبدالغنی مجید سے متعلق جو فرنٹ مین ہے آصف زرداری کے، اور ان کے خلاف جو جعلی اکاؤنٹس کے بڑے کیسز تھے وہ واپس بھیجے گئے تھے، تو عدالت نے جج محمد بشیر نے ایک کام کیا ہے کہ وہ نیب کو نہیں بھیجا بلکہ ڈائریکٹ اینٹی کرپشن عدالت کو بھیج دیا، اور اس میں جو تحریری فیصلہ ہے احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹ سے منسلک پنک ریزیڈنسی ریفرنس کو اینٹی کرپشن عدالت کراچی میں منتقل کر دیا، اور اس میں عبدالغنی مجید سمیت دیگر جو ملزمان وہ نامزد تھے، تو عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنس میں نامزد 6 ملزمان پبلک آفس ہولڈرز تھے جن کے خلاف مالی فوائد حاصل کرنے کے الزامات نہیں لگائے گئے۔ نیب قانون کے تحت ریفرنس احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ریفرنس میں نامزد پرائیویٹ ملزمان کے خلاف الگ سے عدالتی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ قانون کے مطابق احتساب عدالت کیس کو متعلقہ فورم پر منتقل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ تمام تفتیشی افسر ریفرنس کا تمام مواد مزید کارروائی کے لیے اینٹی کرپشن عدالت میں جمع کروائیں، اور اینٹی کرپشن عدالت کراچی مزید اس کیس کو سنے گی اور اس کیس پر سماعت کرے گی۔ دوسری جانب ارشد شریف قتل کیس پر آج سماعت ہوئی۔ یہ آسکو نوٹس کیس تھا جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کی۔ اس اہم سماعت میں 5 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اس میں اعجاز الحسن صاحب، مظاہر نقوی صاحب، مندو خیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب شامل تھے۔ اسپیشل جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اسپیشل جے آئی ٹی کی رپورٹ کچھ تاخیر کا شکار ہوئی، انٹرپول کے ساتھ کمیونیکیشن جاری ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک کی کہ وزارت خارجہ کے مطابق ایم ایل اے سائن ہونے تک آگے نہیں بڑھ سکتے، جبکہ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کینیا حکام نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا تھا، کیا وجہ ہے اسپیشل جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا تھا، اسپیشل جے آئی ٹی کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہے، اس میں کیا حکمت ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا کہ نوجوان کو کینیا ہائی کمیشن نے کہا 9 جون کو کینیا ہائی کمیشن نے کہا کہ پہلے ایم ایل اے سائن کرنا ضروری ہے۔ کینیا نے ڈرافٹ بھیجا جو مختلف اداروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ کینیا کی حکومت نے معاہدے کہا ہے، اس معاہدے کے بغیر کوئی چوائس نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ تحقیقاتی ٹیم کا دورہ کینیا حاصل مشق تھی، تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا لیک ہونا بھی بدقسمتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر رپورٹ دیکھ کر سرپرائز ہوا ہمیں۔ کوٹا پاکستان نے کہا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو جرم ہوا وہ بہت سنگین تھا، ایک صحافی کا قتل ہونا پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے، کاش آج سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ عمران ریاض خان کے معاملے پر بھی بول پڑتا اور انتظار نہ کرتا کہ اللہ نہ کرے ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی ویسے ہی ہو۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل ازخود نوٹس کیس کی سماعت میں وکیل نے بتایا کہ اقوام متحدہ فورم کے تحت درخواست دی جا سکتی ہے، متعلقہ ملک میں تفتیش کے لیے بھجوا سکتے ہیں۔ جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات بھی اس قانون کے تحت ہو رہی ہیں۔ جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا کہ عدالت خود ان سے متعلقہ فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت اٹارنی جنرل سے کہے گی کہ وہ اس رپورٹ کا جائزہ لے اور معاونت کرے۔ دیکھنا ہوگا ارشد شریف کینیا کیوں گئے، اس گاڑی کا بھی جائزہ لینا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی وجہ قتل معلوم کرنا ضروری ہے، صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کی سماعت جولائی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب کہا گیا شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے، شوکت عزیز صدیقی نے آج یہ شکوہ یا الزام بھی لگایا ہے کہ جب میں جو درخواست گزار ہیں یا ارشد شریف کی والدہ کا میں وکیل ہوں، جب میں عدالت میں بحث شروع کرنے لگا تو چیف جسٹس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ جب جو مقتول ہے اس کی والدہ کو سنا ہی نہیں جائے گا، اس کے وکیل کو نہیں سنا جائے گا۔ ہم نے ایک درخواست دی تھی کہ 5 لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے، اس کے اوپر بھی عدالت نے کوئی سماعت نہیں کی، اور عدالت تو ان کو کم از کم سنا جانا چاہیے، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ مجھے سنا نہیں جاتا۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے جو سماعت ہوئی تھی، اور یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت ہوئی تھی 8 جون کو، اور اس میں چیمبر یہ سماعت تھی، 8 رکنی بینچ نے سماعت کی، اس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے جو ایک معزز ممبر ہیں بینچ کے جسٹس شاہد وحید صاحب، وہ انویل تھے، وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اکارڈنگلی دی ریمیننگ 7 learned members of the bench met the learned counsel for the parties in the court room for a chamber hearing۔
کہ ہم نے جو ہمارا میٹنگ روم ہے اس میں ہم نے ان سے ملاقات کی جو درخواست گزاروں کے وکیل تھے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان. دی بینچ انکوائرڈ فرام دی لرنڈ اٹارنی جنرل فار پاکستان اباؤٹ دی پروگرس میڈ آن ریشنلائزنگ دی پروویژنز آف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کہ جو آپ نے کہا تھا اٹارنی جنرل نے کہ ہم اس قانون کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں مہلت دی جائے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جب بینچ نے ان سے پوچھا سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے آن کیورنگ دی اوور لیپ بٹوین اٹس پروویژنز اینڈ دوز آف دی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ, دی لرنڈ اٹارنی جنرل انفارم دی بینچ دیٹ دی preparatory and drafting work in the foregoing matters had begun but legislative work could not be undertaken on account of the budget session of parliament. کہ ہم نے جو کاغذی کام ہے وہ ہم نے مکمل کر دیا لیکن جو پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرنا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو دوبارہ سے اور اس میں جو ترامیم کرنی ہے یا اس میں جو بہتری لانی ہے تو اس کا جو ہم نے جائزہ لینا ہے اس کا ابھی ہمیں وقت نہیں ملا چونکہ بجٹ سیشن پارلیمنٹ میں جاری ہے اور جب بجٹ سیشن جاری ہو تو بھلے 9 مئی کے واقعات پر قرارداد یہ پاس کر سکتے ہیں, بجٹ سیشن میں یہ قانون نہیں پیش کیا جا سکتا. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا اس وجہ سے ہم اس کو پارلیمنٹ میں نہیں پیش کر سکے. دیئر فور پارلیمنٹ ول ٹیک ریسیس فار عید الاضحیٰ کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم عید الاضحیٰ تک ہم اس کو دیکھ لیں. اکارڈنگلی پارلیمنٹ شیل ہیو ٹائم ٹو اسٹارٹ ورک آن دس ایکٹ اینڈ دی ریویو ایکٹ ان دا منتھ آف July 2023. He therefore sought further time for the requisite legislative work to be completed. The request is allowed اور کیس 1 ماہ کے لیے ایڈجن کر دیا گیا اور جو حکم امتناعی تھا اس میں توسیع کر دی گئی. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور ریویو ایکٹ دونوں میں جو اس کو بہتر کر کے جولائی تک کا ٹائم دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نے آج کا فیصلہ جاری کر کے جو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے ریویو ایکٹ پر اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر ہو جائے گا چونکہ حکومت نے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے وقت مانگا ہے جولائی تک کا اور سپریم کورٹ نے دونوں قوانین کا ذکر کر کے. تو یہ ذکر ہونے کے بعد اور آج یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ یہی کل علی ظفر صاحب کی بحث ہوگی کہ جب اس میں وہ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزیں آپس میں کنٹراڈکشن ہے ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ابھی درست نہیں ہے اور اس وجہ سے اس پر اسٹے آرڈر جاری کیا جائے اور جولائی تک کا انتظار کیا جائے. اور یہ دونوں کا ذکر کرنے کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے کو کل ہی بھجوا دے گی اس 8 رکنی بینچ کے سامنے. جولائی میں اس پر سماعت ہوگی اور کل سے پھر سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت شروع ہو جائے گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.